وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 سے لے کر 46 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ فلما پس جب نسو بلا دی انہوں نے ما ذکروا به جو نصیحت کی گئی تھی انہیں، فتحنا تو ہم نے کھول دیے، علیہم ان پر، ابوابا دروازے، کل شیء ہر چیز کے، حتی یہاں تک کہ اذا جب فارغو خوش ہو گئے، بما اس سے جو اوتو انہیں دی گئی، اخذناہم ہم نے پکڑا انہیں، بغتتاً اچانک۔ گناہگار انسان کو اللہ تعالی جل شانہ تھوڑا سا پکڑتا ہے، اگر وہ گڑ گڑایا توبہ کی تو بچ گیا، اور اگر اتنی پکڑ نہ مانی تو پھر بہلاوا دیا، وسعت و عیش کے دروازے کھول دیے۔ جب نعمتوں کی شکر گزاری اور انعام احسان سے متاثر ہونے کی بجائے خوب گناہ میں غرق ہوا تو پھر اللہ تعالی جل جلالہ دفعتاً بے خبر پکڑتا ہے۔ فَإِذَا پھر اس وقت، ہم مبلسون وہ مایوس ہو گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے مواخذہ کا قانون بیان فرمایا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ تعالی جل شانہ کی نافرمانی کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالی جل شانہ ان پر ہلکے ہلکے عذاب نازل فرماتا ہے، مثلا قحط یا خشک سالی یا کوئی وبا وغیرہ، اور یہ عذاب تنبیہ یا وارننگ کے طور پر آتا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالی جل شانہ کی گرفت سے ڈر جائیں اور اس سے بچ جائیں اور اس کے حضور توبہ کریں اور عاجزی کریں۔ اگر قوم فی الواقع متنبہ ہو کر اللہ تعالی جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس سے وہ سختی بھی دور کر دی جاتی ہے، اور آئندہ اللہ تعالی جل شانہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہونے لگتا ہے۔ اور اگر توبہ نہ کرے اور نافرمانیوں اور سرکشی میں ہی بڑھتی چلی جائے تو اس پر دوسری طرح کا عذاب آتا ہے، وہ ہے عیش و عشرت کی فراوانی، جس میں لوگ ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ کو یکسر بھول ہی جاتے ہیں، اور سمت یہ ہیں کہ ہماری تہذیب و تمدن اور ملکی معیشت میں ترقی ہو رہی ہے، پھر ان پر یکدم ایسا سخت عذاب آتا ہے جو اس قوم کو تہس نہس کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے اور وہ قصہ پاری نہ بن جاتی ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَقُطِعَ چنانچہ کاٹ دی گئی، دَابِرُ الْقَوْمِ جڑ اس قوم کی۔ پھر اللہ تعالی جل شانہ ان کو اس طرح پکڑتا ہے اور ان پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے کہ ان کی بالکل یہ جڑ ہی کٹ جاتی ہے اور ان کی نسل ہی تباہ ہو جاتی ہے اور ان کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، والحمد اور ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا، للہ اللہ ہی کے لیے۔ ظالموں کا استحصال بھی اس کی ربوبیت عامہ کا اثر اور مجموعہ عالم کے رحمت عظیم ہے، اس لیے یہاں حمد و شکر کا اظہار فرمایا، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ظالموں کو وقتاً فوقتاً نیست و نابود کرتا رہتا ہے تاکہ مظلوم لوگ ان کے ظلموں سے تم سے نجات پا کر اپنی زندگی آرام اور چین سے گزار سکیں، جنہوں نے ان کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اس میں خدا فراموش قوموں کے متعلق اللہ تعالی جل شانہ بیان فرماتا ہے
کہ ہم بعض وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائشوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو جاتی ہے اور اپنی مادی خوشحالی اور ترقی پر اترانے لگتی ہے، گھمنڈ کرنے لگتی ہے، فخر و غرور کرنے لگتی ہے، تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مواخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نافرمانی کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج یعنی ڈھیل دینا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ دنیوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فرد یا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی چہیتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے خوش ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، بلکہ بات تو انہیں ان الارض یرثها عبادی الصالحون کا مصداق قرار دے کر انہیں اللہ کے نیک بندے تک قرار دیتے ہیں۔ ایسا سمجھنا اور کہنا غلط ہے۔ گمراہ قوموں یا افراد کی دنیوی خوشحالی ابتلا اور مہلت کے طور پر ہے، نہ کہ یہ ان کے کفر و معاصی کا صلہ ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ قل آپ کہہ دیں، ارأیتم کیا خیال ہے تمہارا، ان اگر اخذ اللہ چھین لے اللہ سمعکم تمہاری سماعت وابصارکم اور تمہاری آنکھیں، یعنی توبہ میں دیر نہ کرے، جو کان اور آنکھ دل اس وقت ہیں شاید پھر نہ ملیں اور اس لیے توبہ استغفار کی توفیق نہ ہو سکے۔ وختم اور مہر لگا دے علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، من تو کون ہے، الہ معبود غیر اللہ سوائے اللہ کے، یاتیکم جو لا دے تمہیں، بھی یہ چیزیں، انظر دیکھیے، کیفا کس طرح، نصرف بدل بدل کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیتیں، ثم پھر بھی ہم یصدفون وہ اعراض کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی تین نعمتوں کا ذکر کر کے انہیں اپنی آیات یا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر دلال کرنے والی نشانیاں قرار دی ہے۔ سب سے پہلے سماعت کا ذکر کہ کس طرح کسی آواز سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ لہریں کان کے پردوں سے ٹکراتی ہیں، اس تصادم کی آواز اعصاب کے ذریعے دماغ تک پہنچتی ہے، دماغ فوراً اس آواز کا مطلب مفہوم سمجھتا ہے اور پھر انسان اپنی زبان سے فوراً بات کرنے والے کو اس کا جواب دے دیتا ہے، اور یہ سب کام اتنی جلدی وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ بات کرنے والے کو فوراً اس کا جواب مل جاتا ہے۔ یہی صورت بصارت کی ہے۔ آنکھ کوئی چیز دیکھتی ہے تو اس چیز کی تصویر یا فوٹو یا حادثہ پر پڑتا ہے، پھر وہی تصویر باریک سی نالیوں کے ذریعے دماغ کے پردہ پر پڑتی ہے اور دماغ فوراً یہ فیصلہ دیتا ہے کہ جو چیز آنکھ نے دیکھی ہے وہ فلاں چیز ہے، فلاں رنگ کی ہے، اور اس کی شکل اور قد و قامت اتنا اور اتنا ہے۔ دل کا نظام ان سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ قوت تمیز، عقل و ارادہ اور اختیار کی سب قوتیں اس سے متعلق ہیں۔ کسی بات کو سوچنا، تدبیر کرنا، فیصلہ کرنا، سب کچھ اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ اس سماعت، بصارت یا دل کے عمل کو اور اس کے نظام کو سلب کر لے تو کیا ان مشرک کے کسی الہ میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس نظام کو بحال کر دے؟ لیکن یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ان آیات میں غور ہی نہیں کرتے، بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آیات کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے اپنا رخ ہی موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔
اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان نے جتنے بھی کمالات حاصل کیے ہیں، خواہ ان کا تعلق ایجادات سے ہو یا علم اور فلسفہ سے ہو یا انسان کی خوشحالی اور حسن تدبیر سے ہو، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن پر انسان فخر و ناز کرتا ہے اور پھولا نہیں سماتا۔ حالانکہ ان تمام چیزوں کے حصول کا ذریعہ یہی آنکھیں، کان اور دل ہیں، اور یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عطیہ ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی دی ہوئی چیز واپس لے لے تو ان کے کسی الہ میں یہ قدرت ہے کہ وہ ان کی یہ چیزیں بحال کر دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کاموں میں شریک کیسے ہوئے؟ یا اللہ، ہمیں اپنے فرامین اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق اپنی دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔